ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی تھی، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بلکہ مجھے بھی ٹیگ کی ہوئی تھی انہوں نے کہ یہ تو ان کے بھائی تھے، کیسے شادی ہوگی؟ میں نے کہا بھائی تھے، اللہ معاف کرے، بھائی کیوں تھے بھائی؟ میرے ایسی تک باتیں آپ لوگ کسی کے ایموشنز کے ساتھ اس طرح کھیلیں، مطلب میرا وہ نہ میرے کزن نہ میرے کوئی رشتہ دار کہ آپ اس حوالے سے جو ہے اس کو میرا بھائی بنا دیں، وہ خان میں کھوکھر، تو وہ ان کا ہمارا جو ہے وہ خاندان بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ، تو بھائی کیسے ہو گئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو سب کو ہی جو ہے وہ بھائی سمجھتی ہوں، میں نے تو آج سے کسی کے لیے بھی جو ہے وہ غلط سوچ جو ہے وہ نہیں رکھی۔ اب اگر شادی سے پہلے، اور میں نے تو کبھی اس کو بھائی بولا بھی نہیں، اگر میں جو ہے وہ اس کو یہ میں نے کبھی کہہ دیا ہوگا یا کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ شادی سے پہلے سب بھائی ہوتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی بات اٹھا لیں گے اب، ہاں یہ اٹھا لیں گے، تو جو ہے وہ یہ ان کا نا اور کوئی کام نہیں ہے، مجھے لگتا ہے صرف ڈاکٹر نبیہہ ان کو لڑ گئی ہے۔ نہیں، کزن میرج میں جو ہے وہ سب بھائی بہن ہی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کزن میرج اگر ہوتی ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ بھائی بولتی ہیں ساری لڑکیاں اور وہ بہن بولتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن ہم تو ایک دوسرے کو بہن اور بھائی نہیں بولتے تھے۔ اور دوسری ایک بات یہ کہ جو ویلاگ کر رہے ہیں نیگیٹو، وہ سارے ہماری کمیونٹی کے ہیں۔ ہم نے اپنی کمیونٹی سے ہمیشہ پیار کیا، خیر بانٹی، آسانیاں بانٹی۔ یہ کوئی غیر لوگ نہیں ہے، عوام تو بہت پیار کر رہی ہے، عوام بہت پازیٹیو ہے، لیکن یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ ان کی تصویر لگا کے پوزیٹیو بول لو تو ویوز آئیں گے، ڈالر آئیں گے، نیگیٹیو بول لو تو ڈالر آئیں گے۔ ڈالر کا تو آپ نے ہار پہنا ہوا تھا۔ ہاں، اس پہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ حارث نے ڈالرز کا ہار پہنا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے ان کے فیملی والوں نے ایک ڈالر بنوائے تھے، ڈالرز کے ہار پہنا دیا، اس پہ جو ہے وہ 4 نوٹ لگے ہوئے تھے $5 کے، $20 یعنی کہ وہ 6,000 سے کم ہی بنے نا۔ اور بھائی میں نے تو 6,000 سے کم کا ہار پہن لیا تو تم لوگ چیخیں مار رہے ہو۔ تو جو ہماری تصویریں تھمبنیل میں لگا کے تبصرہ کر رہے ہو، انیلیسس کر رہے ہو، تجزیہ کر رہے ہو، ادھر سے جو لاکھوں روپیہ کما رہے ہو، ہزاروں ڈالر کما رہے ہو، وہ لاؤ نا ذرا 50% دو کمیشن، ہاں لے کر آؤ۔ نہیں، ایک میں آپ کو بات بتا دوں، یہ 45 کلو کا میں نے سیٹ پہنا تھا یا نہیں پہنا تھا، لیکن 45 کلو کی ہتھ کڑی لگوانے کی صلاحیت رکھتی ہوں میں، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ ذرا احتیاط کریں، اور اب اس بندے سے کبھی پنگا نہ لیں جو شریف ہو، عزت دار ہو، کیونکہ جب اس نے بدماش بننا ہے نا تو اس نے آپ کے نا وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پرخچے اڑا دینے ہیں، یہی ہوگا۔ اور میں نہیں دیکھوں گی میری کمیونٹی ہے کون نہیں ہے، جو بدتمیزی کرے گا میری ویڈیو جہاں جہاں استعمال ہوئی، جس نے کی، جس نے میری جو ہے وہ پکچرز استعمال کی، آپ لوگوں کو 45 کلو کی ہتھ کڑی نہ لگوائی میں نے، تو آپ میرا نام بدل دیجیے۔ آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، کچھ یوٹیوبرز جو حسد کے مارے ہیں، جو جیلس ہیں، جو بغض رکھتے ہیں اور سڑ کے کالا سنگھاڑا بن چکے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ وہ نا عوام کو نیگیٹیوٹی دکھا رہے ہیں کہ عوام کسی طریقے ان کے ساتھ پیار کم کر لے، لیکن عوام بھی پیار کم نہیں کر رہی۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ صرف جو ہے موقع کا فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ اس طرح کی بڑکے مار رہے ہیں، بغیر جو ہے وہ ریسرچ کیا انہوں نے کہ میں ویڈیو کیسے بنا رہا تھا، کیوں بنا رہا تھا، جو ہے وہ آپ نے آج بتا دیا نا ادھر بیٹھ کے، مولا علی کا کال ہے، کہا کہ ویڈیو بنا رہا تھا میں، ٹھیک ہے، وہ تو ویڈیو کال پہ تھا۔ ہمارے سب اس لیے چاہتے تھے کہ ہماری پہلی انٹری ہمارے شو میں آپ لوگوں کی ہو، ایز اے کپل ہو، ایز اے سیلیبریٹی گیسٹ ہو، تاکہ جو چیزیں جو اتنی زیادہ جتنی نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے، مس انفارمیشن ہے، وہ کلیئرٹی کی طرف جائے۔ اچھا، میں ایک بات یہاں پہ عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ہماری مخالف پارٹی ہے، جس کو رن جو ہے وہ آپ کے پاکستان کے کچھ نامور لوگ کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا رچاتے ہیں۔ وہ باقاعدہ یوٹیوبرز کو ہائر کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کانٹینٹ لکھ کے دیا جاتا ہے، اور ہمارے خلاف جو ہے وہ یہ کانٹینٹ جو ہے وہ پھر لگوایا جاتا ہے۔ اور میرے پاس ان کی لسٹ ہے، ان کے نام ہے جو یہ حرکتیں کروا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی انہوں نے 2.5 انچ کی جو ہے وہ اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں ہے، صرف لوگوں پہ گند اچھالتے ہیں۔ تو جہاں بھی آپ ہمارے خلاف نیگیٹیوٹی دیکھیں نا، غلط چیزیں دیکھیں، وہ یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے وہ مخالفین ہیں جو ہماری تنظیم سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور انہیں کچھ پوچھتا کوئی نہیں، ان کی اوقات کوئی نہیں، تو پھر یہ بیچارے جو ہے وہ کتنے کروڑ سلامی ہوئی ہے، یہ بھی عوام پوچھنا چاہ رہی ہے، کتنے کروڑ سلامی جو ہے آپ لے کے اٹھے ہیں؟ بتائیں جی، کتنے کروڑ ہوئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ انفلوئنسر جو ہیں وہ کتنے پیسے دے سکتے ہیں، یا ایک جرنلسٹ جو ہے وہ کتنے کو پیسے دے سکتا ہے، یا ایک جرنلسٹ کتنا کو امیر ہوتا ہے؟
تو انفلوئنسر اگر ہماری شادی پہ آ گیا تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ ہنا آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے نکاح سے, آپ کی شادی سے پاکستان نے کتنے کروڑوں, پاکستان کے یوٹیوبرز نے کتنے کروڑوں روپے کمائے ہیں. ہاں وہی نا, یہ پاکستان نہیں ہندوستان کے انفلوئنسرز نے بھی کمائے ہیں. انہوں نے بھی کمائے ہیں جی. تو دیکھ لیں کتنی وائرل آپ کی شادی ہوئی ہے. اچھا آگے والے کون سے ایونٹس آ رہے ہیں آپ کے, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ بھی ویوز جتنے بھی ہیں وہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ کیا مائیوں مہندی پراپر کریں گی کہ وہ بھی سادگی سے کریں گی؟ نہیں, کیونکہ ہمارے بہت سارے جاننے والے ہیں, پیار کرنے والے ہیں. میری فیملی نہیں آئی, ان کی فیملی نہیں آئی, صرف جو ہے وہ ان کے والدین تھے, چچا اور تایا تھے, اور میری طرف سے میرے 2 بھائی تھے اور کزن تھے بڑے اور ایک ماموں تھے. تو یہ 4-5 لوگ جو ہے میری طرف سے اور 4-5 لوگ ان کی طرف سے تھے. باقی تو سارے انفلوئنسرز اور ہماری میڈیا فیملی تھی, اور باقی جو ہے وہ سارے پورے پاکستان کا میڈیا وہاں پہ موجود تھا. یہ ابھی تو لاہور کی بات ہے مطلب, لیکن دور دور سے بھی جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مائیوں بھی ہوگی, مہندی بھی ہوگی, بارات بھی ہوگی, ولیمہ بھی ہوگا. ابھی تو تیاری پکڑ لیں, پاکستان کی ٹاپ ٹرینڈ شادی جو ہے وہ انشاءاللہ بنے گی. اور ابھی تک آپ نے ایسی شادی جو بہت کم خرچے میں ہم کرنے جا رہے ہیں, بہت ہی ایسا ہم ٹرینڈ دینے جا رہے ہیں پاکستان میں کہ ہم ساری جو ہے وہ اپنے لوازمات بھی پورے کریں گے, ساری اپنی خواہشات بھی پوری کریں گے, لیکن کم سے کم بجٹ میں. جتنا ہم نے اپنے نکاح پر جو ہے وہ بجٹ لگایا جو نہ ہونے کے برابر تھا, لیکن اس کا جو ہے وہ انفلوئنس اتنا ملا, یا اس کے حوالے سے جو لوگوں نے کروڑوں کی بات کی, کروڑوں تو ہمارا جو ہے وہ نکاح پر بھی خرچ نہیں ہوا. ایون ہم نے کھانا بھی نہیں دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے جو ہے وہ اسپیسیفک سب کو پیزا کھلایا, اور وہ اس لیے کھلایا کہ وہاں مولانا صاحب کے گھر پر ہم جو ہے وہ کھانے کا اہتمام نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا جی یہاں کھانا نہیں کرنا, آپ صرف جو ہے وہ نکاح کے حوالے سے بات کریں. تو وہ پھر ہم نے جو ہے وہ اس کو اسی طریقے سے لے کے چلے. تو اب انشاءاللہ کھانا بھی ہوگا, اور اس کے علاوہ جو ہمارے پیار کرنے والے, محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ ناچتے گاتے بھی نظر آئیں گے. اب آپ اس پر اگر یہ کہیں جی یہ بہت بڑی جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکر ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے ناچ گانے اور فلاں ٹمکا, تو دیکھیں ہر گھر میں خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے, میں کسی کو روک نہیں سکتی. اگر کوئی میری شادی میں آ کے ناچنا چاہتا ہے, گانا چاہتا ہے, تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی آپ یہ نہ کریں. ہر بندے کی اپنی جو ہے وہ محبت ہے. میرے بہن بھائی بھی ہیں اور لوگوں کزنز وغیرہ بھی ہیں, سب لوگوں کو خواہش ہے کہ وہ شادی میں ڈانس بھی کریں, حارث کی طرف سے بھی, تو وہ کریں گے بھائی. میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں, آپ نے جتنی کنٹروورسی کرنی ہے وہ پہلے ہی کریں. مطلب کہ ابھی دھوم دھڑکا اور فیسٹیوٹی باقی ہے. ایگزیکٹلی باقی ہے. یہ تو ویوز دیکھ رہے ہیں وہ بھی پھر آپ کہتے ہیں ان کی نظریں لگی ہوں گی کہ ڈاکٹر نبیہہ کتنے مزید کلوں کا جو ہے وہ ہار پہنیں گی یا جوڑا پہنیں گی, یا کتنے کلوں کا میک اپ کریں گی. میں 45 ارب کا جو ہے وہ ہار پہنوں گی اور 50 ارب کا سوٹ پہنوں گی. آپ تیاری پکڑ لیں کنٹروورسی کرنے کی, اور میری مرضی, میں اربوں کا کپڑے پہنوں یا میں کروڑوں کے کپڑے پہنوں. میں آپ کے پاس مانگنے تو نہیں آ رہی کہ بھائی مجھے آپ جو ہے وہ دیں, مجھے جہاں سے مل رہا ہے میں پہنوں گی بھائی. ڈاکٹر نبیہہ آپ بات کرتی ہے ریلیشن شپ گولز کے اوپر. نکاح بہت خوبصورت ایک عمل ہے اور پسندیدہ عمل ہے. کیا سمجھتی ہیں جو خواتین جو بچیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں آگے آنے والے دنوں میں ان کی شادی, کیونکہ شادی سیزن بھی ہے, کیا پیغام دے رہی ہیں ان کو؟ میں سب سے پہلی تو بات یہ کہ نکاح ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے. میاں بیوی کا تعلق ایک عورت ایک مرد کے بغیر نامکمل ہے, اور ایک مرد ایک عورت کے بغیر نامکمل ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم بس نامکمل تو ہیں لیکن ہم وفادار نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ لائل نہیں ہیں. ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے شادی کرنے کے بعد بھی اگر دوسری عورتوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے یا دوسری عورتوں کے ساتھ ملوث ہوتا ہے, تو یہ اس کی میں ایسے شوہر کو شوہر مانتی نہیں ہوں کہ جو شوہر جو ہے وہ دوسری عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات استوار کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ کرے, کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی بھی مردوں کے ساتھ جائے اور مردوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کرے. تو جو مرد اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بیوی کے لیے بھی پسند کرے, اور جو بیوی کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے لیے بھی پسند کرے. مردوں میں اکثر اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ڈاچ کراتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ نکاح جیسا پاک عمل جو ہے نا وہ 2 لوگوں تک ہی ہونا چاہیے. نگاہوں کی حفاظت اور اپنے آپ کی حفاظت اپنے پارٹنر کے لیے بیوی کو بھی اور شوہر کو بھی یقینی بنانی چاہیے. دیکھیں ایک گھر میں جو عورت رہ رہی ہے نا وہ ایک حصار میں ہے شوہر کے, وہ باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں محسوس کرتی ہے اور وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جاتی ہے, بتا کے جاتی ہے. تو پھر مرد کو بھی پتہ ہونا چاہیے, مرد کا بھی, کہ وہ کہاں پر موجود ہے. یہ جو مرد کہتے ہیں میرے فون میں نہیں گھسنا, میرے سے جو ہے وہ میرے پر رعب نہیں جمانا, مجھے کس کی کال آ رہی ہے بتانا نہیں ہے, یہ آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے. لائل بندہ جو ہے وہ آپ کو موبائل فون کھول کے دکھا دے گا کہ بھائی یہ فون ہے, کسی کی بھی کال آئے تم اٹینڈ کر سکتی ہو. اب میں اور حارث جو ہے وہ دونوں موبائل فون میں ان کے جو بھی فون آتے ہیں یا کالز آتی ہیں, اگر یہ مجھ سے چھپانا شروع کر دیں
تو پھر ہم تو 4 دن نہیں چل سکتے، کیونکہ ظاہری بات ہے. اور میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک پہیہ بھی خراب ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں آپ نہیں چل سکتے. تو موبائلوں میں پہلی بات یہ کہ میں موبائل میں گھستی نہیں ہوں، ان کے موبائل پڑے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایک تعلق ہے وہ اس طرح کا ہے کہ میں کبھی جو ہے وہ پرسنلی کہیں سو گئے ہیں تو میں موبائل چیک کر لوں، میں ان کی کوئی جیبیں چیک کر لوں، ان کی جیب میں کتنے پیسے پڑے ہیں یا کیا، یہ سارے معاملہ، یہ بڑی چیپ حرکتیں ہوتی ہیں. جو چیز چاہیے آپ شوہر سے مانگ کے لے لیں، لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہ کریں. ریلیشن شپ کو نبھانے کے لیے بہت ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، سیکریفائسز ہوتے ہیں، اور عورت کے زیادہ سیکریفائسز ہوتے ہیں مرد کی نسبت. مرد تو صرف وفادار رہے تو بڑی بات ہے، بس مرد سے تو میں ہمیشہ وفاداری کی جو امید رکھتی ہوں، لیکن جو مرد وفادار نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پھر آپ اس کو وفادار بنا نہیں سکتے. اور حارث صاحب کی بہت امیدیں ہیں. ہاں، حارث سے میری امیدیں ہیں، بالکل ہیں، اور حارث بھی اگر دوسری لڑکیوں کو دیکھیں گے تو دیکھ سکتے ہیں. بٹ اگر ہمارے بیچ میں کسی نے آنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر نبیہہ علی خان اتنی تگڑی ضرور ہے کہ وہ اپنا رشتہ نہیں توڑے گی، وہ اس کو توڑ دے گی جو بیچ میں آئے گا. حارث جلدی سے 2 لفظ ڈاکٹر نبیہہ کے لیے. ڈاکٹر نبیہہ کے لیے 2 لفظ یہی ہیں، یہ بہادر ہیں، دلیر ہیں. اور آپ کی زندگی میں کیا معنی رکھتی ہیں؟ میری زندگی میں اب تو محبت ہے میری، اور میری زندگی میں جو ہے وہ ایک اسپیشل قسم کی، یعنی کہ ٹھنڈی ہوا ہے. ٹھنڈی ہوا کہہ لیں. بالکل ایسا ہی ہے، ٹھنڈی ہوا ہے. تو محبت کے بارے میں اتنے ایکسپریسو نہیں ہے. بلکہ ابھی ہمیں بریک بھی یہ لینی ہے، اور بریک کے بعد ہم مزید باتیں کریں گے. تو ویورز چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان.